میرے تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیاضی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں بھائی شہاب کے تعلق سے۔ جو تمام چیزیں بھائی شہاب کے حوالے سے اس وقت میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے، ان تمام چیزوں کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مشتاق نعمانی صاحب قبلہ اتراکھنڈ سے، اور حضرت سے آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام وہ باتیں جانیں گے جو شہاب بھائی کے تعلق سے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ لیکن دوستوں، میری آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں حضرت کا جو بیان ہوگا اور حضرت جو اظہار خیال فرمائیں گے، جو حضرت کے تاثرات ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو دوسری کوئی ویڈیو دیکھنے کی حاجت درپیش نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں حضرت علامہ مشتاق نعمانی صاحب قبلہ کا اپنے اس چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا۔ تو حضرت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کیرلا کا نوجوان ہے شہاب بھائی، جو سن 2023 کے حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا حضرت کے ان کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ وہ دکھاوا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اور کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی ان کو جائز ٹھہرا رہا ہے، کوئی ناجائز ان کو ٹھہرا رہا ہے۔ تو آخر آپ بھائی شہاب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے چینل کے تمام زائرین کو اور سامعین کو، ناظرین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ تمام طریقے کی حمد رب العزت کے لیے جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا فرما دیا، اور ہر طریقے کے درود و سلام نازل ہوں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر۔ اس کے بعد میں جناب شہاب کے تعلق سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہاب کیرلا کے ضلع ملا پورم کا رہنے والا ایک کڑیل نوجوان ہے، جس کی عمر غالباً 30-32 سال کے قریب رہی ہوگی۔ شادی شدہ ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، جس سب پورا پریوار، گھر بار، بال بچے، کاروبار، محلہ، بستی، علاقہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ پیدل رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت، اس کی حاضری اور اللہ کے گھر کا طواف یعنی حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل چکا ہے۔ میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام شہاب نے کیا ہے وہ ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے، آج شہاب بہت زیادہ چرچا میں ہے، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، آپ وہاں دیکھیے تو آپ کو شہاب مل جائے گا۔ لیکن جب شہاب اپنے گھر سے نکلا تھا، غالباً اس وقت شہاب کی یہ حالت نہیں تھی۔ بعد میں جو لوگ انٹرنیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ چینلز وغیرہ چلاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے چکروں میں شہاب کی تشہیر کرنا شروع کر دی، اور شہاب کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی مشہور ہونے لگے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ ان کا پیدل حج پہ جانا جائز ہے یا ناجائز؟ جی بالکل۔ اس بات کو لے کر کے لوگ بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ پیدل حج کرنا افضل ہے۔ اس بات کو لے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، افضل کام کر رہے ہیں۔ جی، دو حدیثیں آج کل گردش کر رہی ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو پیدل حج کرنے کے لیے منع فرمایا تھا، اور حکم فرمایا تھا اس عورت سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے جی، اور ایک بوڑھے شخص کو جو دو آدمیوں کے کاندھے پہ لد کر کے جی، اپنے آپ کو ڈال کر کے اور پیدل وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرمایا جی۔ جہاں تک پیدل اور سواری سے حج کرنے کا سوال ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیدل حج کرنا بھی جائز ہے اور سواری سے حج کرنا بھی جائز ہے۔ ایک طریقے کے لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں شہاب کو پیدل نہیں جانا چاہیے، سواری سے جانا چاہیے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ پیدل جا رہے ہیں تو ان کو ہر قدم پہ حرمین شریفین جیسی نیکیاں مل رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی مطلب ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدل نہیں جانا چاہیے، ناجائز ہے. اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہر قدم پہ حرم جیسی نیکیاں پیدل چلنے والے کو ملے گی، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سواریوں کا بندوبست ہو جی اور آدمی اس لائق ہو کہ وہ حج کے زیادہ راہ برداشت کر سکے اور اس بیچ اپنے بال بچوں کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کر سکے، تو ایسے شخص پہ حج فرض ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز فرض نہیں ہے جس آدمی پہ، تو اس کو اس کے لیے اتنی زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. جی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو باہری شریعت وغیرہ میں لکھا ہے اور دوسری روایتیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا افضل ہے اور پیدل حج کو چلنے والے کے لیے ہر قدم پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں اور اطراف مکہ میں رہتے ہیں. جو آفاقی لوگ آفاقی حاجی کہلائے جاتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جیسے ہندوستان وغیرہ سے جانا، تو ان لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ لوگ سواری پہ سوار ہو کے جائیں. بات رہی شہاب ریاکاری کر رہا ہے یا وہ خلوص نیت کے ساتھ پیدل جا رہا ہے. اچھا حج اور اس کے پیدل حج پہ لوگ اس جو کہہ رہے ہیں کہ شہاب اچھا کر رہا ہے، افضل کر رہا ہے، اور اس پہ پھر وہ بزرگوں کے وہ سفر نامے پیش کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے پیدل چل کے حج کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے پیدل چل کے حج کیا ہے وہ کچھ اور تھے اور ہم لوگ کچھ اور ہیں. ان جیسا خلوص اور ان جیسی للہیت شاید وہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہم کو نصیب فرمائے. حضرت میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو شہاب کے عقائد کے اعتبار سے جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، کسی نے کہا کہ وہ شیعہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ قادیانی ہے، اور کوئی کسی مذہب سے کسی مسلک سے ان کو جوڑ کر دیکھ رہا ہے. آخر آپ کو اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اس ٹاپک پہ میں نے جب سرچ کرنا اور تحقیق کرنا چاہی تو ہمارے ایک دوست ہیں حضرت قاری جعفر رضا صاحب قبلہ تطہیری، احمدی دارالعلوم فاروق اعظم جل لال کو بریلی شریف، ان سے میری اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے پھر کیرلا میں ایک مفتی محمد حسن یار صاحب ازہری ہیں جو بہت ساری مصروفیات کیرلا میں ان کے ذمہ ہیں، میرے پاس ان کی کال ریکارڈنگ بھی ہے. ان سے میری فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں لگ بھگ شہاب جہاں سے نکلا ہے، شہاب کے گھر سے لگ بھگ 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں رہتا ہوں، میری رہائش ہے، اور میں شہاب کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں. الحمدللہ شہاب سنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شافعی مسلک سے ہے. کیرلا میں زیادہ تر ویسے بھی شفافی حضرات رہتے ہیں، تو وہ شافعی مسلک سے ہے اور سنی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں ایک بار نہیں 1000 بار یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ سنی ہے. اب جب ان سے اس بات کو لے کر کے تحقیق ہوئی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے میرے اپنے اکاؤنٹ پہ کمنٹ کرنا شروع کیے کیرلا سے. 10 لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سنی ہے، اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صرف سنی ہی نہیں ہے بلکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے سفر حج کے لیے تو علاقے میں جتنے مزارات تھے، جتنی خانقاہیں تھیں، جتنے علماء کرام تھے، جتنے سادات کرام تھے، وہ سب کی بارگاہوں میں حاضر تھے. اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے وہاں فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا بزرگوں کے مزار پہ، اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے کامیاب سفر کی دعائیں کی اور سادات اور علماء سے اپنے حق میں دعائیں کروائیں. تو پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ صرف وہ چلے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھتے ہوئے اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اپنا سفر کر رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ان کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ریاکار کہہ رہے ہیں ان کو اتنی جلدی ریاکاری کا فتویٰ شہاب پہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو شہاب نے دعوت نامہ بھیج کے بلوایا ہو یا اپنے بندے بھیج کر کے بھیڑ اکٹھی کی ہو. ہاں، لوگ انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے دیکھتے گئے، جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، یہ ہوتا رہا ہے. مگر جو لوگ اتنی تیزی سے ان کو گھیر رہے ہیں، ان کے راستے میں پھول بچھا رہے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے پھول بکھیرے جا رہے ہیں، عورتیں نکل کے آ گئی ہیں سڑکوں پہ، تو میں کہوں گا کہ یہ بالکل مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ خواتین اس طرح کسی عازم سفر مدینہ کے لیے جو ہے نکل کے روڈ پہ آ جائیں.
خواتین کو بالکل آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اتنے سارے لوگ جو بھیڑ لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی شہاب کے لیے اچھا نہیں کر رہے ہیں. اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ سے شہاب جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، قانونی طور پہ کسی نہ کسی حوالے سے ہو سکتا ہے کہیں سے کمزور پڑ جائے، تو ان کو اتنی بھیڑ نہیں لگانا چاہیے. اس کا بہتر طریقہ میری نظر میں یہ تھا کہ شہاب جن شہروں سے، جن بستیوں سے، جن گاؤں سے، جن گلیوں سے گزر رہے تھے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس بستی کے، گاؤں کے، شہر کے کچھ ذمہ دار 10-5 لوگ اکٹھے ہو کے شہاب سے ملاقات کر لیتے، ان کی خیر خبر معلوم کر لیتے، اور اگر ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ انتظام کرا دیتے. اتنا کافی. ماشاءاللہ حضرت، اس ویڈیو میں اور اس چھوٹے سے اپنے اس پروگرام میں آپ ہماری آڈینس، جو ہمارے نوجوان بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی محبتوں کے ساتھ نوازتے ہیں، آپ آخر میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی میرے دل کی بات یہ ہے کہ دیکھو، بات چل رہی ہے مدینہ شریف کی، اور جب مدینہ شریف کی بات چلتی ہے تو سامنے جب کوئی ذات ہوتی ہے، جلوہ حق کی بات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. حبیب اللہ فیضی نے کہا کہ ہو رہی ہے دشواری اب یہاں کے جینے میں، ہم کو اب بلا لیجیے یا نبی مدینے میں. بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ جاری تھا، آدمی یہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں. میں آپ کے جتنے بھی زائرین ہیں، آپ کے چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ میں بھی جاؤں. اور ایک شعر کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے رخصت، کیونکہ وقت نماز مغرب کا ہونے جا رہا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں کی مجھ کو سپورٹ کام آئے، یہی ہے آرزو کے رضوی ریموٹ کام آئے، مدینہ جانے کی خاطر بنا کے رکھا ہے، دعا کرو کہ میرا پاسپورٹ کام آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو دیکھیں حضرات، یہ ہمارے مشفق محترم حضرت علامہ مشتاق نعمانی صاحب قبلہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور حضرت نے الحمدللہ تمام وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں جن کی آپ کو سخت ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ آپ کو اب اس ویڈیو کے بعد شاید شہاب کے تعلق سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی حاجت درپیش نہیں آئے گی. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے آخر میں، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو آن کریں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سیدھے آپ کے فون کی اسکرین پر پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.